بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی سجاد سپرہ مدینۃ الرسول سے۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آپ بھی ساتھ میں مل کے سب بہن بھائی مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جاتے ہیں۔ وہاں جا کے ان کے نواسہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیتے ہیں، ان کے بیٹوں کا پرسہ دیتے ہیں، ان کے شہداء کا پرسہ دیتے ہیں جناب سرور کائنات کو۔ اب دعا بھی مانگتے رہنا، زیارت بھی کرتے رہنا، اور پرسہ بھی جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ بھی سنتے رہنا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جو ہے 10 محرم الحرام ہے۔ امام حسین کا پورا گھر اجڑ گیا۔ امام حسین وہ نواسہ رسول ہیں جن کے جو پشت پیغمبر پہ سوار ہوتے تھے، نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جناب امام حسین مدینے میں تھے، پیغمبر خدا بھی نماز پڑھا رہے تھے۔ جناب پیغمبر خدا میرے نبی سجدہ میں گئے، جناب امام حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آ کے نانے کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل بھیج دیا کہ جا کے رسول اللہ کو بول دو کہ آپ سجدے کو طول دے دو، کہ اگر آپ اٹھیں گے حسین گر نہ جائے۔ جب تک حسین آپ کے پشت پہ سوار رہے گا آپ سجدے کو طول دے دو۔ جناب رسول خدا نے 70 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اصحابیوں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ پیغمبر خدا کیوں سجدہ طول دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ حسین نانا کے پشت پہ سوار تھے۔ یہ تھی حسین کی شان۔ نبی کریم نے 70 دفعہ پڑھا، حسین اپنی مرضی سے نیچے اترے۔ پھر پیغمبر خدا سجدے سے اٹھے تو جب جناب امام حسین اپنے گھر آئے، اپنی ماں کو بتایا کہ میں نانے کی پشت پہ سوار ہو گیا، 3 کی جگہ 70 دفعہ پڑھا میرے نانے نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جناب فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی کہ اے میرے بیٹا حسین، تو کیوں میرے نانے میرے بابے کو سجدے کے حالت میں ان کی پشت پہ بیٹھ گیا؟ جناب حسین نے فرمایا کہ ماں، میرے نانے نے 70 دفعہ پڑھا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو میں انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کربلا کے میدان میں 72 دفعہ پڑھوں گا۔ پیغمبر نے 70 دفعہ پڑھا ہے، میں 72 دوں گا۔ یہ وہ تھے حسین جو کربلا کے میدان میں۔ آج 10 محرم الحرام ہے، جناب حسین کا پورا گھر اجڑ گیا۔ حسین کا علی اکبر جو نانے کی شکل والا تھا، پیغمبر کی شکل والا تھا، وہ اس دنیا سے ان بغیرت مسلمانوں نے حسین کے علی اکبر کو زین سے اتارا، ان کے سینے میں برچھی ماری، اور اس کے بعد جناب امام حسن کا بیٹا جناب قاسم تھا، اس کو شہید کیا۔ اس کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے
मैं कुर्बान जाऊं। यहाँ एक पंजाबी के शेर ने मिर्सा लिखा है, वो आपको सुनाता हूँ। मैं हो बंदरे दावा के पढ़ना, जह मौत दी मेहंदी लाई, जैंदी लाश अनोखे रंग दे विचों शहरेत तुआन छाई, जैंदी अमड़ी पुछिया मेरा कासिम आई वो, किन गए शाह गढ़ड़ी खोल विखाई, बेबे मोह बछड़े दा चुमन लगी, तस्वीर नजर नहीं आई। जनाब कासिम के लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। इमाम हुसैन ने अपने भतीजे कासिम की लाश पे कपड़े बिछा के छोटे छोटे टुकड़े उठा के अपने ख़याम में ले गए। जनाब हुसैन सारा दिन लाशें उठा के थक गया, और हुसैन नवासे रसूल की हालत क्या थी? हुसैन की हालत जिस्म में तीर ही तीर थे। एक तारीख में लिखा है कि हुसैन के जिस्म में इतने तीर थे कि मशरिक़ की हवा हुसैन के जिस्म से मग़रिब गुज़र जाती, शुमाल की जनूब गुज़र जाती, कि हुसैन का जिस्म को कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें तीर न लगे हों। जनाब हुसैन करबला के मैदान में अली अकबर शहीद हो गए, जनाब अब्बास के बाजू शहीद हो गए, जुल्म की इंतहा हो गई। जनाब हुसैन करबला के मैदान में आ रहे थे मक्तलगाह से, अचानक अली अकबर की लाश देखी। बल्कि जब सब शहीद हो गए, जनाब इमाम हुसैन को बहन ने बोला कि तू अली का बेटा है। अली अकबर को नहीं लड़ने दिया, इजाज़त अली जनाब अब्बास को नहीं दी। तो अली का बेटा है, सिर्फ एक झलक मुझे बाबे अली की जंग की दिखा दो। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार हुए और जंग लड़ते गए। 12 मील है नखला मैदान, वहाँ तक कुफार की यजीद की फ़ौजें जो हैं 12 मील तक दौड़ गईं। हुसैन ने पुकार के उनको बोला, हो कमीनों, मेरे अकबर को शहीद किया है, मेरे नाने मोहम्मद की शक्ल वाले को शहीद किया है, अभी रुको, मैं अली का बेटा हूँ। जनाब हुसैन बस वापस आ रहे थे, अचानक अली अकबर की लाश नज़र आ गई। हुसैन ने ऐसा जुमला कहा, वहाँ रुक गए। कहा, बेटा ये तो जाने की मेरी उम्र थी, आप कैसे चले गए? जनाब हुसैन बेटे की लाश पे बैठ गए, घोड़े पे सवार थे, बेटे की लाश के पास यहाँ बैठ गए घोड़े के ऊपर। और एक कमीनों ने फिर वापस हमला इमाम हुसैन पे किया। कोई तारीख़ में लिखा हुआ है कि 54 मिनट जो है इमाम हुसैन न ज़मीन पे थे, ना घोड़े की पीठ पे थे, ना घोड़े पे सवार थे, ना ज़मीन पे थे। जनाब सैयदा फ़ातिमा सैयदा हसन ज़ैनब ने पूछा ज़मीन से, मैं अली की बेटी हूँ, मुझे बता, मेरा भाई तेरे ऊपर है? ने बोला, नहीं, तारीख़ में लिखा हुआ है कि 54 मिनट इमाम हुसैन तीरों पे लटके रहे।
بہت ظلم کیا امام حسین کے اوپر، کیا کیا بتانے کی جرت بھی نہیں ہے۔ کمینے نے امام حسین کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے امام حسین کو ایک خونڈے خنجر سے ذبح کرنا چاہا، تو خونڈا خنجر کیوں کیا؟ اس کمینے نے اس خنجر کو پتھر پہ مارا کہ حسین ایک ضرب سے اس کا سر جدا نہ ہو جائے۔ 11 ضرب جو ہے امام حسین کا سر قلم کرتے وقت اس ماری۔ پیغمبروں سے نہیں دیکھا گیا، نبیوں سے نہیں دیکھا گیا یہ واقعہ کربلا جو تھا۔ 4 سال کی بچی امام حسین کی تھی، سیدہ سکینہ، وہ بابے کے طرف دوڑ پڑی تو اس وقت جناب امام حسین نے شمر کو بولا، لحظے کے لیے جنگ روک دو، مجھے میری بیٹی ملنے آئی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بیٹی آئی بابے کے وہ گلے لگانا چاہتی تھی تو جسم پہ تیر ہی تیر تھے۔ جناب حسین نے اتنی غربت کہ بیٹی کو کہا 1 منٹ صبر کرو بیٹا، میں اپنا سینہ صفا کرتا ہوں۔ جناب حسین نے اپنے سینے سے تیر اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکے، ساتھ میں خون بھی آ رہا ہے، ساتھ میں گوشت بھی آ رہا ہے حسین کے جسم کا۔ بیٹی کو اپنے سینے پہ لٹایا، بیٹی میں لحظے کا مہمان ہوں۔ جناب حسین پہ بہت ظلم ہوا۔ نواز رسول کا اولاد، نواز رسول کا پورا گھر اجڑ گیا، ہرا بھرا باغ جو تھا ان کمینوں نے ظلم کیا۔ آخر میں آپ کا بھائی جو ہے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کر دیں۔ مہربانی۔